تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حضرت محترم صاحب دعوت برکاتہم، حضرات علماء کرام اور عزیز بھائیوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ اتفاق سے اس وقت آپ کا یہ افتتاحی پروگرام تھا اور اس میں مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھے اس وقت ایک اور پروگرام کے لیے روڑکی کے قریب مینگلور جانا تھا، لیکن حضرت محترم صاحب کا حکم ہوا کہ تم 2-4 منٹ کچھ کہہ کر پھر یہاں سے جاؤ، تو اپنی حاضری درج کرانے کے لیے میں اس محفل میں آ گیا۔ یہ جو ہمارے دینی مدارس میں انجمنوں کا سلسلہ ہے، جس کے ذریعے طلبہ تقریر کی مشق کرتے ہیں، تحریر کی مشق کرتے ہیں، باطل افکار کے رد کی مشق کرتے ہیں، یہ بڑا اہم شعبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو افراد سازی کا ہے۔ ہر میدان میں آپ نے افراد پیدا کیے۔ ہم جو مناقب کے باب میں صحابہ کی تعریف اور ان کی تحسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پڑھتے ہیں، اگر آپ اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کریں کہ آپ ایک امی معاشرہ میں تشریف لائے اور کس طرح آپ نے ہر میدان کے لیے افراد کار پیدا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو علم الفرائض میں استفادہ کرنا ہو، فرائض کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قضاء اور فصل خصومات کی بہت ہی ماہر شخصیت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ کے بارے میں فرمایا عالمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام کے احکام پر ہمارے ساتھیوں میں رفقا میں سب سے زیادہ دقیق نظر حضرت معاذ بن جبل کی ہے۔ اسی طرح آپ نے مختلف صحابہ کی توصیف فرمائی اور ان سے کام بھی لیا۔ جس منبر رسول پر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس منبر پر اپنی حیات طیبہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور ان سے اسلام کی مدح میں اور جو اسلام کے ناقدین تھے ان کے ذم میں اور ان کے رد میں اشعار پڑھوائے۔ یعنی آپ نے ہر میدان میں افراد کار تیار فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابھی آپ کی تدفین بھی عمل میں نہیں آئی اور صحابہ نے بے اتفاق رائے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی، اور ایک دن کے انقطاع کے بغیر، کسی توقف کے بغیر وہ پورا نظام چلتا رہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جاری و ساری تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج کسی مدرسے کے شیخ الحدیث کا انتقال ہو جائے، کسی ملتزم کی وفات ہو جائے تو ہاہاکار مچ جاتی ہے،
اب بخاری کون پڑھائے گا، اب اس ادارے کے نظم و نسق کو کون دیکھے گا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بحیثیت نبی امت کے تمام مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے اور اس کی زمام آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کی وفات کے باوجود کسی وقفے کے بغیر صحابہ نے اس کام کو انجام دیا۔ یہ نتیجہ تھا افراد سازی کا۔ ان میں اچھے خطبہ بھی تھے، ان میں اس زمانے کے طرز و اسلوب کے لحاظ سے اچھے اصحاب قلم بھی تھے، اس میں اسلام کے دفاع کا فریضہ انجام دینے والے اچھے شعراء بھی تھے، ان میں بڑے فقہا بھی تھے۔ علامہ ابن قیم نے 130 صحابہ کا ذکر کیا ہے جو ممتاز فقہا تھے، ان میں فقہا بھی تھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے تفسیر اور حدیث جن کے نوک زبان پر تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج کل تو 10 یونیورسٹیاں مل کر ایسے افراد نہیں پیدا کر پاتی ہیں کہ جو ملک کی تمام ضرورتوں کو پوری کر سکیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان تھی، اور یہ مدرسے ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اور خاص کر یہ جو شعبہ ہے عوام سے تخاطب کا، عام مسلمانوں تک دین کو پہنچانے کا، اسلام کے دفاع کا اور دعوت کا، اس کام کی تربیت اسی شعبے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر آپ بڑے بڑے مقررین کو پچھلے 25 سال میں 50 سال میں ان کا نام جمع کریں جو اپنے حلقے کے ہوں، تو وہ سب اپنے زمانے طالب علمی میں اس شعبے میں دلچسپی لیا کرتے تھے، اور اسی وقت سے ان کے جوہر کو لوگ محسوس کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم شعبہ ہے، اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ ہم کو اس کام کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دین پر عمل کرنا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر سبیل رب پر خود قائم ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ تم دوسروں کو دین کی طرف دعوت دو، تم دوسروں کو اس راستے کی طرف دعوت دو جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے متعین کیا گیا ہے، اور جو صراط مستقیم کی شکل میں جو شاہراہ زندگی ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تم دوسروں کو بھی اس راستے پر لاؤ۔ اور یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے بالحکمت، اس میں حکمت بھی ہونی چاہیے۔ کسی کام کو حکمت کے ساتھ کہا جائے، کسی بات کو بہتر طریقے پر کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور نصیحت فرمائی کہ تم ان کو ایمان کی طرف دعوت دینا، جب وہ ایمان لے آئیں پھر ان کو نماز کی دعوت دینا، پھر جب وہ اس دعوت کو قبول کر لیں پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کرنا، اور جو غریب لوگ ہیں ان پر خرچ کرنا۔ عام معمول یہ تھا کہ زکوٰۃ وصول ہو کر مدینہ آتی تھی اور پھر بیت المال سے مدینہ کے زکوٰۃ کی تقسیم عمل میں آتی تھی، لیکن چونکہ یمن کے لوگ نامسلم تھے ابھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کے مالداروں سے لی جائے، تؤخذ من اغنیائہم وتقسم فی فقرائہم، انہی کے مالداروں سے لو، انہی کے غرباء میں تقسیم کر دو۔ کہیں لوگوں کو ابتداء اسلام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ یہ سب صرف پیسہ وصول کرنے، مال حاصل کرنے کے لیے ہے، ہماری گاڑھی دولت لیتے ہیں اور اس کو مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت و مصلحت کے ساتھ فرمایا کہ ان کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کرو اور ان کے غرباء پر خرچ کر دو۔ تو دین کی دعوت میں حکمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، عمل سے زیادہ
حکمت کی ضرورت دعوت عمل کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا لحاظ رکھا، ابھی اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا۔ ایک بات تو دعوت ہے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، اور دوسرا حکم آپ نے دیا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بہتر طریقے پر مناقشہ کرو، بحث کرو، دلیل کے ذریعے ان کو سمجھاؤ۔ دونوں باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اگر آپ غور کریں قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ دین سے دوری اختیار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک طبقہ غافلین کا ہے اور ایک طبقہ جاہدین کا ہے۔ جو غافلین ہیں ان کا دین پر یقین ہوتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے وہ دین کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے آپ کے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں نماز کے پابند نہیں ہیں، انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، شریعت کے بعد اور احکام کو توڑتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اللہ کے دین پر مکمل ہے، ان کا یقین ہے، اور اگر کوئی وقت ایسا آئے آزمائش کا تو بعض دفعہ وہ ہم سے اور آپ سے آگے رہتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ جو غافلین کا گروہ ہے ان کے لیے تو دعوت بالحکمت کافی ہے، حکمت کے ساتھ، ان کی نفسیات کی رعایت کے ساتھ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، انشاءاللہ وہ اس پر آ جائیں گے۔ اور دوسرا گروہ ہے جاہدین کا، جن کے ذہن میں جحود و انکار ہے، جن کے دلوں میں شریعت کے احکام کا یقین نہیں، جن عقائد کی تعلیم اسلام دیتا ہے ان کے بارے میں ان کو غلط فہمی ہے، شکوک و شبہات کے کانٹے ان کے دلوں میں چبھے ہوئے ہیں۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے اس میں جو کام کرنا ہے وہ کام ہے مجادلہ کا، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ مجادلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دیں۔ مجادلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل و برہان کی قوت کے ذریعے ان کے عقل کے نہا خانوں تک پہنچیں، ان کے دلوں پر دستک دیں، ان کو اس کا قائل کریں، ان کو سمجھائیں۔ یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ دوسرا کام پہلے کام سے زیادہ مشکل ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بالخصوص حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی زندگی کا جو اصل سرمایہ ہے وہ یہی مجادلہ باللتی ہے احسن، کہ اس زمانے کے جو فتن تھے، اس زمانے کے جو اسلام مخالف افکار تھے، جو مسلمانوں کو ارتداد کی طرف لے جا رہے تھے، انہوں نے عقل کی قوت کے ذریعے مصلحت کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کی غلطی کو واضح فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے نکتے کی بات لکھی۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ حسن کی صفت بیان کی گئی ہے، موعظۃ حسنہ اور جادلہم باللتی ہی احسن، لیکن موعظت کے ساتھ سادہ صیغہ صفت حسنہ کا لفظ ہے، بہتر نصیحت آپ فرمائیے، کیونکہ جن کو صرف موعظت کی ضرورت ہوتی ہے تو آسانی سے آپ ان کو دین کی طرف لا سکتے ہیں، اور لاتے ہیں، دن رات آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا طبقہ ہے جن کے دل و دماغ میں جحود و انکار بس گیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال فرمایا، وجادلہم باللتی ہی احسن، جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے ان کی اصلاح کا، ان کے رد کا، ان کو دلیل و برہان کے ذریعے قائل کرنے کا، اس طریقے کو آپ استعمال کریں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں اس کی طرف توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی آپ کے بازو میں اتراکھنڈ ریاست میں مسئلہ لایا جا رہا ہے یکساں سول کوڈ کا، UCC کا۔ سب سے زیادہ جس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے بیٹا بھی پیدا ہوا، بیٹی بھی پیدا ہوئی،
اور بیٹے کا حصہ دوہرا ترکے میں، وراثت میں، اور بیٹی کا حصہ اس کے مقابلے میں آدھا، یہ تو بہت ظلم ہے، بہت ناانصافی کی بات ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا پروپیگنڈا ہے کہ آپ یقین جانیں بہت سی مسلمان لڑکیاں جو جدید تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان کا خاندانی پس منظر دینی ہے، لیکن ان کی فکری تربیت نہیں کی گئی ہے، تو نماز بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کے دل میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھتے رہتے ہیں۔ اسلام پر جو یقین ہونا چاہیے ان کا شریعت کے احکام پر، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، یہی حق ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ یہ کیفیت آج آپ دیکھیں گے جو ہمارے جدید تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان میں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ ان کو صرف یہ بتائیں کہ بھئی قرآن میں یہی حکم بیان کیا گیا ہے، تو ان کو مطمئن ہو جانا چاہیے ایک مسلمان کو، لیکن جس آدمی کا دل پوری طرح مسلمان نہیں ہے اس کے لیے یہ بات کافی نہیں۔ اگر آپ ان کو اس طرح سمجھائیں کہ دیکھیے اس میں عورت کو حقارت کی نظر سے اور نیچی نظر سے نہیں دیکھا گیا ہے، انصاف عام کا اصول ہے، جنرل جسٹس میں یہ بات شامل ہے کہ جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اس کے حقوق زیادہ ہوں گے، جس کی ذمہ داریاں کم ہوں گی ان کے حقوق کم ہوں گے۔ مدرسہ ہے، اگر کسی آدمی کو 12 گھنٹے کے کام کی ذمہ داری دی گئی اس کی تنخواہ اسی لحاظ سے ہوگی، اگر کسی کو 2 گھنٹے کی ذمہ داری دی گئی اور وہ کام اسی سطح کا ہے اس کی تنخواہ کم ہوگی۔ تو اگر آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ اس اصول پر ہے کہ اسلام میں ساری مالی ذمہ داریاں مردوں کے ذمہ رکھی گئی ہیں، بیوی کا نفقہ بھی، بیٹوں کا نفقہ بھی، بیٹیوں کا نفقہ بھی، بعض حالات میں ماں باپ کا نفقہ بھی، بعض صورتوں میں بیوہ مطلقہ بہنوں کا بھی اور دوسرے رشتہ داروں کا بھی، دادی نانی کا بھی، ساری مالی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ رکھی۔ تو اگر کوئی ہمارے جیسے آدمی سے پوچھے تو ہم تو کہتے ہیں کہ اور زیادہ فرق ہونا چاہیے دونوں کے حقوق میں، لیکن شریعت میں قدم قدم پر عورتوں کی اور کمزوروں کی رعایت کی گئی ہے، اس لیے صرف 1 اور 2 کا فرق رکھا گیا۔ بیٹے کا حصہ دوہرا ہوگا، بیٹی کا حصہ اکہرا ہوگا۔ پھر آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے ہمارے ہاں باپ کا درجہ اولاد سے بڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں کہ وہ باپ کا نفقہ بھی ادا کر سکے، بیٹے کا نفقہ بھی ادا کر سکے، اور بیٹا کمانے کے لائق ہو، تو بیٹے کو حکم دے گا کہ تم کماؤ اور باپ کا نفقہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن جب ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے والد بھی زندہ ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، اب جب میراث کی تقسیم ہوتی ہے شریعت کے مطابق تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ بیٹوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور باپ کا حصہ کم ہوتا ہے۔ اگر یہ درجے کی وجہ سے حصہ زیادہ ہوتا، اگر کسی کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے حصہ کم ہوتا تو بیٹے کا حصہ کم ہونا چاہیے۔ لیکن شریعت کی نظر میں یہ بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس کے بیٹے کی اولاد بھی موجود ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا ہوگا اور اس کی اولاد اپنی ذمہ داریوں میں قدم رکھ رہی ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اولاد کا حق زیادہ رکھا اور باپ کا حق کم رکھا۔ تو اگر آپ، میں نے ایک مثال دی ہے، اگر آپ اس انداز سے سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس قانون میں شریعت کے عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا ہو، نیچا دیکھا گیا ہو، جیسے دنیا کے دوسرے مذاہب میں، اسلام سے پہلے تو کسی مذہب میں عورت کو میراث میں حصہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت میراث نازل ہوئی یتیموں اور خواتین کو حق میراث دلانے کے لیے۔ تو اس طرح اگر آپ ان کو سمجھائیں، عقل کی ترازو پر تول کر،
تو اس سے بات ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہی ہے مجادلہ حسنہ، وجادلہم باللتی ہی احسن. آج کے اس دور میں علماء کی بہت زیادہ علماء پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اور ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے. آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں پڑھیے، آپ انتباہات مفیدہ پڑھیے، آپ مصالح عقلیہ پڑھیے، آپ حضرت نانوتوی کی کتاب پڑھیے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الملہم اور تفسیری حواشی کو الگ کر دیجئے. سارا کام انہوں نے اسی موضوع پر کیا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا ورثہ رہا ہے، اور اس وقت دنیا کو اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہمارے مدارس میں مروج ہے، اس سے افراد سازی کا بڑا کام ہو رہا ہے. تو حالانکہ ہم لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، خارجی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور بس چلتے چلاتے ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ادلہ شرعیہ 4 ہیں، پڑھا ہے نا؟ کیا کیا ادلہ شرعیہ ہیں؟ اجماع اور قیاس. یہ جو ادلہ شرعیہ ہیں، یہ صرف ہدایہ کے لیے اور حسامی کے لیے نہیں، دین کے تمام احکام کی بنیاد یہی. قرآن مجید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر، اور آثار صحابہ بھی حدیثی کا حصہ ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں جو حدیث، جو صحابہ کے آثار مدرک بالعقل نہ ہوں، ان کو حدیث مرفوع کے درجے میں رکھا گیا ہے. اور قیاس، اجماع، ہم کو اپنی تقریروں میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو تقریروں میں علمی مواد کی کمی کو الفاظ اور آواز سے پورا کرتا ہے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا. آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کو دیکھیے، کتنی نکتہ سنجی ہے، اور دفع دخل مقدر کا کتنا اہتمام ہے، عالمانہ مضامین ہیں. آج کل بدقسمتی سے ہمارے طبقے میں بھی خطاب میں، تقریروں میں معتبر مواد نقل کرنے کے بجائے بالکل گری پڑی روایات، موضوع روایات، الہامات، خواب، کشف، کرامات، آپ جانتے ہیں یہ سب چیزیں حجت ہیں. کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کو فقہا نے کرامت سے اور کشف سے ثابت کیا ہو؟ لیکن پہلے دوسرے لوگ یہ کام کرتے تھے. آج کل اپنی تقریر میں رنگ پیدا کرنے کے لیے، کہیں آپ لوگ برا نہ مان جائیں، آج کل ہم لوگ بھی یہی کرنے لگے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک کے تو بعض مقررین ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا دینی نفع پہنچا رہے ہیں، لیکن اتنی ضعیف اور نامعتبر روایات نقل کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے روایت لاتے ہیں. ایک دفعہ حیدرآباد میں ایک صاحب وفات ہو گئی، ان کی دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے تھے اور بڑا مؤثر بیان کرتے تھے. شاید کوئی آدمی ان کے بیان میں بیٹھے اور اس کی آنکھ تر نہ ہو. تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، تو اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا، اور اتنی رنگ آمیزی کے ساتھ کہ ہم لوگ تو اس کو 2-3 منٹ میں بیان کر دیتے ہیں، انہوں نے آدھے گھنٹے 40-45 منٹ میں بیان کیا، اور بڑا اس کا اثر ہوا. مجھ پر بھی بہت اثر ہوا. ایک عالم صاحب جو ان کے ساتھ تھے، اور اتفاق سے ہم نے سیرت ابن ہشام کی تلخیص بھی کی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ روایت تو آئی ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی ہے وہ واقعہ، لیکن جتنی تفصیل سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو پتہ نہیں کہاں ہے یہ، اس کا ماخذ کیا ہے. وہ صاحب چونکہ عالم تھے، فاضل دیوبند تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی، ہم لوگوں سے سینئر تھے. کہنے لگے کہ اس تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کو صرف انہی کی تقریر میں ملے گا، کسی اور کتاب میں آپ تلاش کریں گے تو مایوس رہیں گے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. علماء کے بیان میں استناد ہونا چاہیے. عوام
کی بات الگ ہے، ان سے تو آپ عفو درگزر سے کام لے سکتے ہیں، لیکن بے اصل روایتیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس میں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جو دین کی تضحیق کا سبب بنتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا اہم شعبہ ہے، اس کو آپ سرسری انداز سے نہیں دیکھیے، اس کو آپ پوری توجہ کے ساتھ اس پر تیاری کیجیے۔ ہم نے اپنے ہاں ایک چھوٹا موٹا ادارہ ہے جس کی میں بھی خدمت کرتا ہوں، تو احادیث الرسول کے عنوان سے ہم نے ایک مجموعہ مرتب کرایا، ایمانیات، احکام، اخلاق اور آداب سے متعلق۔ اور میرے ذہن میں اس کا محرک یہ تھا کہ جب مستند روایتیں موجود ہوں گی ہمارے فضلاء کے پاس، تو ادھر ادھر کی بہکی ہوئی باتیں نہیں کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں یہی اخلاق و آداب کے زیادہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، خطاب میں عقائد کی ہیں، لوگوں کے حقوق کی ہیں، ایسی 100-150 حدیثیں متن اور کتاب کے حوالے کے ساتھ راوی کے نام کی صراحت کے ساتھ یاد کر لیجیے، اور اپنے خطاب میں اہتمام کیجیے اس کو پیش کرنے کا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ جذبہ دے۔ آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا نظرۃ النعیم جو مرتب کرایا ہے مدینہ منورہ کے بعض علماء نے، اور وہ خطبہ کی ضرورت ہی کہ انہوں نے مرتب کرایا ہے، اس میں آیات بھی ہیں، اس میں معتبر احادیث بھی ہیں، اس میں اصطلاحات کی تھوڑی سی تشریح بھی ہے، اس میں بعض واقعات بھی ہیں صحابہ کے اور سلف صالحین کے، جس کو بیان کرنے میں بیان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کل وہ کتاب نیٹ پر بھی دستیاب ہے۔ میں جب گیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس اس کتاب کے خریدنے کی استطاعت نہیں تھی، لیکن میں نے ایک صاحب سے قرض لے کر وہ کتاب خریدی۔ اتنی مفید کتاب ہے، اگر آپ کسی دینی موضوع پر لکھنا چاہیں اور بیان کرنا چاہیں، آپ اس میں سے وہ موضوع نکال لیجئے اور آپ اس کو آپ پیش کیجئے۔ تو یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ ہمارے خطاب میں، ہماری باتوں میں اور دوسرے لوگوں کی باتوں میں ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ ہمارا جن بزرگوں سے تعلق ہے اور جن بزرگوں کو آپ نے پڑھا ہے، جن کتابوں کو آپ نے پڑھا ہے، وہ کتابیں آپ کو ایک بہترین مستند مواد فراہم کرتی ہیں، اور جب آپ مستند باتیں نقل کریں گے تو کوئی آپ کی بات پر انگلی نہیں رکھ سکے گا۔ تو یہ بھی ذہن میں بات آ گئی تو میں نے یہ بات عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مجھے ابھی فوراً وہاں بھی جانا ہے، اس لیے میں حضرت مولانا سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت آپ کا شکریہ اور آپ بچوں کا بھی شکریہ۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور